وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما نقضهم میثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العلي العظيم۔ سورہ نساء کی ان آیات میں پروردگار عالم نے اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا گروہ جو کہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، ان کی چالیں، ان کے ہتھ کنڈے، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، ان کے جن غلط کاموں کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان پہ عذاب نازل کیا، ان پہ لعنت کی، بہت ساری طیبات اور حلال چیزوں کو ان پہ حرام قرار دیا، اس قسم کی جو سزائیں پروردگار نے ان کو دیں ان کا تذکرہ فرمایا۔ آیت نمبر 155 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے عہد و پیمان کو نقض کرنے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے، اپنے عہد و پیمان پہ عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیات کے انکار کی وجہ سے، اس کو چھپانے کی وجہ سے، اس پہ پردہ ڈالنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے جو ناحق قتل تھا۔ قرآن کریم نے جہاں بھی انبیاء کے قتل کی بات کی ہے وہاں پہ بغیر حق کی تعبیر استعمال کی ہے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا اس کی دو قسمیں ہیں، ایک بے حقن ہے اور ایک بغیر حقن ہے، بلکہ تاکید کے لیے، توضیح کے لیے، وضاحت کے لیے، اس مطلب کو مزید روشن کرنے کے لیے، کھولنے کے لیے ساتھ ساتھ قرآن کریم نے بغیر حق کی تعبیر استعمال کی ہے۔ ناحق انبیاء علیہ السلام کو، جیسے انہوں نے حضرت یحییٰ کو قتل کیا، حضرت زکریا کو اور دوسرے انبیاء کو۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کی اس گفتگو کی وجہ سے، ان کے اس بہانے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، غلاف میں ہیں۔ غلف، غلاف، اغلف، کسی چیز کا پردے میں ہونا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دین کے علاوہ، اپنے نظریات کے علاوہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ختمی مرتبت سے بھی یہی کہا کرتے تھے۔ بعض دوسرے انبیاء کی خدمت میں جسارت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ بہت ساری جو باتیں کرتے ہیں ہمیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اپنے مطلب کی بات تو سمجھتے تھے، لیکن جو ان کے نقصان میں ہوتی تھی، جو اپنے غلط نظریات کو چھوڑنے کی بات ہوتی تھی وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لہٰذا کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہیں، ہمیں کوئی آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن کریم نے جواب دیا بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، آپ کے دل غلاف میں نہیں ہیں بلکہ اللہ نے آپ کے کفر کی وجہ سے، تمہارے انکار کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا دی، اللہ نے سیل کر دیا۔ ظاہر ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں دل کو مہر کرنے کی، سیل کرنے کی، چاہے وہ خاتمہ کی تعبیر ہے، چاہے طبع کی تعبیر ہے، وہ سب انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم بعض کے دل کو ہدایت کے قبول کرنے کی وجہ سے سیل کر دیتا ہے اور بعض کے دل جو ہے وہ ہدایت کا پیغام لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود انسان اپنے غلط ارادوں سے باعث بن جاتا ہے کہ وہ اپنے جو معرفت کے اور شناخت کے راستے ہیں اس کو بند کر دے، لہٰذا پھر اس پہ اثر نہیں کرتی اللہ کی آیات۔ ان کے لیے پھر آتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون،
پھر ان کو انذار کرنا، پھر ان کو بشارت دینا کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا تمہارے دل غلاف میں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو سیل کر دیا ہے، وہ ہدایت کا پیغام آپ سمجھ نہیں سکتے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لہٰذا بہت تھوڑی تعداد کے علاوہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ خصوصی طور پہ یہودیوں کے بارے میں ختمی مرتبت کے دور میں بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو پہلے کافر تھے، جو پہلے مشرک تھے، پہلے بت پرست تھے، لیکن یہودیوں میں آپ کو بہت کم ایسے افراد ملیں گے جو ختمی مرتبت پہ ایمان لائے۔ لہذا لیکن اس چیز کو بھی قرآن کریم نے انصاف کے ساتھ بیان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب ایسے ہیں، برے ہیں، کہ وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ان میں سے کم تعداد ہے جو ختمی مرتبت کے سامنے جھکے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، جن میں سے بعض علماء اور بعض ان کے عوام جن کے نام موجود ہیں۔ تو یہ یہاں پہ تمام چیزوں کا پروردگار عالم نے تذکرہ کیا، ان کے عہد و پیمان کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی آیات کو نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، ان کی اس گفتگو کی وجہ سے جو کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ قرآن کا نہیں، غلاف میں نہیں، اللہ نے سیل کیا۔ آگے کچھ بیان نہیں کیا ان تمام کاموں کی وجہ سے کیا ہوا، اس کو پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان نہیں کیا۔ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ آیت نمبر 160 میں انہی 3-4 آیات کے بعد جب قرآن کریم میں حرمنا علیہم طیبات، یہ ان تمام چیزوں کا آگے بھی کچھ چیزیں آئیں گی جو ان کے غلط کام تھے، پروردگار نے ان کو بتانے کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ ان کے ان تمام کاموں کی وجہ سے ہم نے بہت ساری طیبات اور حلال چیزوں کو ان پہ حرام قرار دیا۔ یا ایک رائے یہ کہ دوسری آیات میں کیونکہ بیان ہو چکا ہے، مثال کے طور پہ ان کے میثاق اور ان کے کفر کی وجہ سے، انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی، تو وہ چیزیں پھر دوبارہ پروردگار عالم نے یہاں پہ بیان نہیں کی۔ یا ان کے بعض کاموں کی وجہ سے ان کو ہم نے مسخ کر دیا، ان کے چہرے جو ہے وہ بگاڑ دیے، یا بعض دوسری جو سزائیں پروردگار نے جیسے یہاں بھی تذکرہ ہے بہت ساری طیبات ان پہ حرام کر دیں، تو اس کی سزائیں بعض دوسری آیات میں موجود ہیں۔ 156 میں پھر ان کے بعض غلط کاموں کی بات ہے، وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے انکار کی وجہ سے، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کا حضرت مریم کے بارے میں جو بہت بڑا بہتان تھا، بہت بڑی تہمت تھی، اس کی وجہ سے۔ اب آگے یہ بیان نہیں فرمایا کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو دوسری آیات میں ان کے ان غلط کاموں کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ان پہ لعنت کی۔ اور کفر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا انکار تھا، حضرت عیسیٰ کو قبول نہیں کرتے تھے یہودی۔ وَقَوْلِهِمْ، ایک اور ان کی برائی، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، ایک اور ان کی برائی کہتے تھے کہ ہم نے حضرت مسیح کو، ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا۔ حضرت عیسیٰ کے جو مخالف تھے، حضرت عیسیٰ کے لیے جو فوجیوں کو اور لشکر کو بھیجنے والے تھے تاکہ ان کو پکڑا جائے، ان کو سزا دی جائے، وہ یہودی تھے۔ لہٰذا قرآن کریم نے یہاں پہ ان کی اس جسارت کا تذکرہ کیا۔ بعض دفعہ انسان غلط کام کرتا ہے لیکن اس میں جرأت نہیں ہوتی کہ وہ بتائے، تو ان میں اتنی جرأت اور جسارت تھی، کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، مسلم ہیں۔ ان کے اس قول کی وجہ سے جو کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے مسیح کو جو کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کیا، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ وہ پیغمبر ہیں، وہ رسول خدا ہیں، وہ حضرت مریم عذراء کے بیٹے ہیں، یہ تمام تر معرفت کے باوجود کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کیا۔ قرآن نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے سولی پہ نہیں چڑھایا، جو دوسری آیت سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ گزر چکا۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان پہ بات مشتبہ ہو گئی، بات ان پہ مشتبہ ہو گئی۔ ایک اس کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو قریبی تھے یا اس بستی کے رہنے والے تھے، وہ قتل کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نہیں آئے تھے،
بیر سے دوسرے علاقے سے لشکر آیا تھا، لہٰذا یہ معمولاً ہوتا ہے جب ان کو پہچان نہیں ہوتی، جب آشنائی نہیں ہوتی، ظاہر ان کو علامات بتائی گئی تھی، نشانیاں بتائی گئی تھی، تو وہاں پہ یہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ ان کی جگہ کسی دوسرے. لہٰذا روایات میں اس بات کی تائید ہے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح کے ایک اور فرد کو، بعض روایات میں یہ ممکن ہے معجزاتی پہلو ہو کہ حضرت عیسیٰ کی جو شکل و صورت تھی وہ ایک اور فرد پہ، اور بعض نے کہا وہی افراد جو حضرت عیسیٰ کا بتانے والے تھے ان کو کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، خود انہی پہ پروردگار عالم نے ایسا کام کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی شکل ان کی، اور اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. یا مشتبہ معاملہ، بعض نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم کے بعد تقریباً 500 سال بعد ایک اور مسیح آئے ہیں، ان کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا، تو ان پہ مشتبہ ہو گیا. ظاہر ہے جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو یہ دو ناموں کی شباہت کی وجہ سے انہیں لگا کہ وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مسیح، انہی کو انہوں نے سولی پہ. لہٰذا قرآن کریم نے یہاں دونوں باتوں کو رد کیا ہے، کہا کہ ان کو قتل بھی نہیں کیا اور ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا حضرت عیسیٰ کے بارے میں، لفی شک من، وہ ان کے بارے میں جہالت میں ہیں، ان پہ معاملہ واضح نہیں ہے. جب معاملہ واضح نہیں ہے تب وہ کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے سولی پہ چڑھایا ہے. لیکن قرآن کریم نے دونوں چیزوں کی نفی کیا، اور جو صحیح راستہ ہے وہ بعد والی آیات میں بتایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو صحیح نظریہ. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، میں ان کے اس معاملے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ ظن اور وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں وہ وہم و گمان ہے، کچھ کو حقیقت نہیں ہے. وما قتلوہ یقینا، حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھانے کے بارے میں جو ان کی باتیں ہیں وہ یقینی باتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ وہم و گمان ہے، وہ ظن ہے. پروردگار عالم کو اس کا علم ہے جو بعد والی آیات میں پروردگار نے بتایا ہے. خداوند عالم سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ان آیات میں یہود و نصارہ کی، خصوصاً یہودیوں کی پروردگار عالم نے خامیاں بتائی ہیں، پروردگار امت مسلمہ کو ان کمزوریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.